لاسٹ میں ہوں گا. اگر میں ہار بھی گیا تو جو سب سے آخر والا ہوگا اس پہ تو فخر کر سکوں گا نا میں کہ ابے تو مجھ سے بھی پیچھے تھا, میں تجھ سے تو آگے تھا نا. بہرحال اتنی خوشی تو ہوگی نا مجھے. اب آپ نے صبح و شام محنت شروع کر دی, صبح دوڑ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, پسینے نکال رہے ہیں, اسٹیمنا بنا رہے ہیں کہ جیتنے والے کو کروڑوں روپے ملیں گے. کسی نے کان میں آ کے بتایا کہ بیٹا تو بھاگے گا نا, اب تو آپ لائن میں کھڑے ہوئے ہیں, تگڑ تگڑ دوڑنے کی تیاری ہو رہی ہے. کسی نے کان میں آ کے بتایا کہ بیٹا وہ جو لائن جب تو کراس کرے گا نا, جس کے بعد جیتنے کی پلیٹ تجھے ملے گی, اس لائن کراس کرتے ہی آگے گہری کھائی ہے. نہیں آئی بات؟ جیسے ہی تو اس اگلا اسٹیپ ہوگا نا تیرا, آگے ہے گہری کھائی, تو اور تو اتنی اسپیڈ میں ہوگا کہ تو بریک نہیں لگا سکے گا. یہ ذہن میں رکھنا. آگے فوراً کیا کس میں گرے گا؟ گہری. ہڈی پسلی ہوئی ایک. اس کے بعد لوگ کہیں گے کہ ماشاءاللہ ویل ڈن یار, بندہ کیا تھا, جیتا یار, تجھے 21 توپوں کی سلامی دی جائے گی. اور لوگ کہیں گے بڑا کامیاب سکسیسفل انسان تھا یار, بہت ہٹو بچو ہو گیا بھائی, جیتا ہے یار. آپ دوڑ میں مقابلہ کرو گے؟ آپ بولو گے میں جا ہی نہیں رہ, جاؤ میں نہیں کھیل رہا یہ کھیل. اگلا کہہ رہے ابے تو جیت گیا, تجھے کروڑوں روپے ملیں گے, تجھے عزت ملے گی, تجھے شہرت ملے گی. آپ بولو گے اس شہرت عزت کا کروں گا کیا کہ اگلا قدم میرا کہاں ہے؟ ایک کھائی میں مر آ گیا تو میرے قبر پہ 21 توپوں کی سلامی ہو یا 25 توپوں کی سلامی ہو, میں نے کیا کرنا ہے؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلے گا قبر کے باہر ہو کیا رہا ہے. مردے کو تھوڑی پتہ ہوتا ہے قبر کے بعد کتنے توپوں کی سلامی ہو رہی ہے. مردے کو پتہ ہوتا ہے. اگر مردے کو پتہ ہوتا نا تو مردے کو جس کروٹ پہ لٹاتے نا, وہ 6 مہینے بعد کروٹ چینج کرتا لازمی اپنی. بھائی آپ جب رات کو سوتے سوتے ایک کروٹ پہ تھک جاتے ہو, ایک ہی نہیں بھی تھکتے نا, تو آپ صرف ٹیسٹ چینج کرنے کے لیے کہ اب تھوڑا سا ادھر بھی پلٹ کے دیکھو کیا ہو رہا ہے, کیا حال ہے. 3-4 گھنٹے بعد آدمی نہ بھی تھکا ہو تو کروٹ چینج کرتا ہے کہ یار اب ادھر کو تو دیکھ لیا, اب ذرا ایسٹ میں دیکھو کیا ہو رہا ہے. مردے کو آپ جب لٹا کے جاتے ہیں نا, تو جس کروٹ پہ لٹاتے ہیں قیامت تک وہ بیچارہ اسی کروٹ پہ لیٹا رہتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے اس کو نہ 21 توپوں کا پتہ چلتا ہے اور نہ 25 توپوں کا پتہ چلتا ہے. اس کے قریب تو توپوں کے دھماکے بھی کر دیے جائیں تو پتہ نہیں چلتا, اس کے قریب ایٹم بم بھی گرے گا تو پتہ نہیں چلے گا بیچارے کو. تو یہ دنیا کی مثال ہے. ہم اس دنیا میں ایک دوسرے سے آگے دیکھو, یہ مادہ پرستی کا دور ہے. مادہ پرستی اس وقت ہر شخص دولت عزت شہرت کا بھوکا ہے, ہر شخص, کیونکہ یہ چیزیں ہم نے کافروں سے سیکھی ہیں. حکومت ان کی ہے, ہم غلام ہیں, تو فالو کس کو کریں گے؟ ہم ان کو فالو کریں گے نا. ان کے ہاں آخرت نہیں ہے, ان کے ہاں سب کچھ کیا ہے؟ یہ دنیا. تو وہ دنیا میں انٹرٹینمنٹ کی آخری حد کو جاتے ہیں کہ جو جیسی ہم مزے سے مزیدار زندگی بنا سکتے ہیں ہم بنائیں. ہم بھی اسی کو فالو کر رہے ہیں. ہماری یونیورسٹیوں میں آج میں ایک ڈاکٹر کی کلپ سن رہا تھا, بڑی زبردست بات کی اس نے کہا پاکستان میں جو معدے کی بیماریاں ہیں نا, معدے کی یہ زیادہ تر ڈپریشن سے, اور یہ بالکل صحیح ہے, یہ میں نے بڑے بڑے معدے کے اسپیشلسٹ سے سنا ہے. ہمارے ایک ریلیٹیو کا پیٹ خراب ہوا, وہ ڈاکٹر کے پاس گئے, انہوں نے ڈپریشن کی دوا دی. میں نے کہا پیٹ خراب ہو رہا ہے, دوا کس کی دے رہے ہو بھائی؟ ڈپریشن کی. خراب کیا ہو رہا ہے؟ پیٹ. دماغ کس کی دی جا رہی ہے؟ کھوپڑی کی. یہ تو ایسا ہی ہو گیا آپ کے گھٹنے میں درد ہے اور ناک کی دوا دے رہا ہے ڈاکٹر آپ کو. ابے بھائی عجیب سا لگے, مجھے تو لگ رہا ہے آپ لوگ شاید, مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا, آپ لوگ مجھے ایسے غور سے دیکھ رہے ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا نا, میں بات چیت کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں, تو مجھے رسپانس چاہیے نا آگے سے. دیکھو آپ گئے, ڈاکٹر صاحب میرے گھٹنے میں درد ہے. ایک آدمی حکیم کے پاس گیا, کہنے لگا کہ میرے یہ پھنسی نکلی ہوئی ہے, اس کی دوا دے دیں. حکیم نے دے دی دوا. اس نے کہا جی اس سے کیا ہوگا؟ حکیم نے کہا کہ یہ پھوڑا بن جائے گا. اس نے کہا میں پھنسی کے علاج کے لیے آیا ہوں, تم اس کو کیا بنا رہے ہو؟ پھوڑا. تو حکیم نے کہا دیکھیں میرے پاس پھوڑے کی دوا ہے, پھنسی کی دوا نہیں ہے, تو میں چاہتا ہوں پہلے یہ پھوڑا بن جائے تو میں پھوڑے کا علاج کر دوں گا. میں چاہ رہا ہوں یہ پہلے کیا بن جائے؟ پھوڑا بن جائے, تو میں اس کا پھر علاج کروں گا میں. تو بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جو ہے نا,
اس کو اس والی بیماری کا علاج آتا ہے, یہ والا کا نہیں آتا. تو کہتے پہلے اس کو شوگر ہونے تو پھر شوگر کے علاج ہم کریں. خیر یہ زیادہ ہو گئی. لیکن اب مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کا گھٹنا خراب ہے اور ڈاکٹر آپ کو دوا دے رہا ہے ناک کی, تو آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو وہ ہمارے ریلیٹیو کا پیٹ خراب اور ڈاکٹر نے دوا کس کی دی؟ کھوپڑی کی دوا دی. تو میں نے کہا خراب پیٹ ہے, دوا کھوپڑی کی, تو مجھے تو لگا کہ ڈاکٹر کو خود پہلے کھوپڑی کی علاج کی ضرورت ہے. پھر ڈاکٹر نے بتایا کہ بھائی یہ انزائٹی اور ڈپریشن جو ہے نا 90% پاکستان میں لوگوں کو پیٹ کی بیماری ڈپریشن اور اسٹریس کی وجہ سے ہے, ذہنی تناؤ. اور یہ حقیقت ہے. آپ کی رات کو نیند نہ ہو, آپ کو صبح ناشتے کی بھوک نہیں لگے گی, اور آپ نلی نہاری اور کباب پراٹھے کھا کے گہری نیند سو, صبح دوبارہ آپ کو طبیعت سے بھوک لگے گی. ایسا نیند میں, کیونکہ نیند میں ڈپریشن ختم ہو جاتی ہے بشرطے کہ نیند میں سانس نہ آ جائے. ایسی ڈپریشن یعنی وہ تو پھر اور زیادہ بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, یہ اسٹریس اور ڈپریشن ہے کس چیز کی؟ آپ کہہ سکتے ہو مہنگائی کی ڈپریشن ہے قوم کو, سیاسی حالات کی ڈپریشن ہے. بھائی مہنگائی کی ڈپریشن تو غریب کو ہونی چاہیے نا. جو غریب نہیں ہے, جیسے صبح ناشتہ بھی مل رہا ہے, دوپہر کھانا بھی مل رہا ہے, رات کھانا بھی مل رہا ہے, گھر بھی ہے اس کے پاس, دوسری شادی کی باتیں بھی کرتا پھر رہا ہے, پیٹ بھرا ہوا ہے تبھی تو باتیں کر رہا ہے نا وہ, اور میرے بیان سن سن کے اس کو مزہ بھی آ رہا ہے. غریب کو تھوڑی مزہ آتا ہے ہمارا, وہ تو اور ٹینشن میں جاتا ہے. تو پھر ڈپریشن کس بات کی ہے؟ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو صاف؟ یہ ڈپریشن ہے دنیا کی محبت کی. آپ اس ریس میں جیتنا چاہتے ہو, آپ کو یہ خوف ہے میرے فلانے دوست کے پاس کار, ایسی بہترین کار آ گئی اور میں ابھی تک پرانی پھٹی پرانی ایف ایکس میں گھوم رہا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ آپ کو یہ ڈپریشن ہے فلاں نے اپنا ذاتی گھر بنا لیا اور میں 10 سال سے کرائے کے مکان میں ہوں. آپ کو یہ ڈپریشن ہے فلاں بیرون ملک چلا گیا, باہر اس کی جاب لگ گئی اور میں ابھی تک گلشن معمار میں پڑا ہوا ہوں, مجھے باہر کی کوئی اچھی جاب مل نہیں رہی. ایک لڑکی نے ایجوکیشن کمپلیٹ کی, اس کا ویژن تھا امریکہ جا کے پڑھنے کا, اس کو امریکہ کا ویزا نہیں ملا, اس کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے, ڈپریشن میں گئی, بالکل پاگل ہو گئی. اتنا پڑھ لکھ کے اس کو یہاں بڑی اچھی جاب مل سکتی تھی, لیکن پھر بھی وہ کیا ہو گئی؟ پاگل. تو کیا اس کی ضرورت پوری نہیں ہوئی؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی؟ وہ مقابلہ, جو مقابلہ تھا نا, جو جس دوڑ میں ہم نے اپنے آپ کو ڈال دیا ہے کہ میں اس سے آگے, میں اس سے بھی آگے, میں اس سے بھی آگے, حالانکہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم سے پہلے لوگ جو اس مقابلے میں شریک تھے وہ قبر کے گڑھوں میں, قبر کی کھائیوں میں پڑے ہوئے ہیں. جیتنے والے کا انجام بھی قبر کی مٹی, ہارنے والے کا انجام بھی قبر کی مٹی. تو ٹینشن کس بات کی لے رہا ہے بھائی تو, جس کی وجہ سے تیرا پیٹ خراب ہو رہا ہے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو ٹینشن کس بات کی لے رہا ہے یار تو؟ مسافر خانہ انجوائے کرو یار. ٹماٹر اتنا مسئلہ ہے نا آج کل ماں باپ کے ساتھ, ہمارا بچے کے نمبر کم آ رہے ہیں, ٹینشن ڈپریشن میں جا رہے ہیں, بچہ سی اے نہیں کر پا رہا, بچہ جو ہے وہ یہ نہیں کر پا رہا, وہ نہیں کر پا رہا, تو کیا کرے گا؟ میرے پاس آتے ہیں مفتی صاحب کیا کریں یار ہم. میں کہتا ہوں ٹماٹر بیچے گا, یہ ریڈی لگائے گا. کیا باتیں کر رہے ہو مفتی صاحب, ہمارا اسٹینڈرڈ ہے بھائی, ایک لیونگ اسٹینڈرڈ ہے, ہمارا بچہ ٹماٹر بیچے گا. میں کہا کیا ہو گیا بھائی, ٹماٹر بیچنے میں کیا ہو جائے گا؟ اس عزت نہیں رہے گی. تو میں نے کہا عزت ہو کے کیا ہو جائے گا؟ دیکھو آپ کا بچے نے سی اے کر لیا, عزت ہو گئی, پیسہ آ گیا, تھوڑے دن بعد کیا ہونے والا ہے؟ کیا سی اے والوں کا جنازہ نہیں اٹھتا؟